ہیجمنی ختم ہوگی. مطلب جی میں ہیجمنی مارکیٹ کیا نا انڈیا نے پوری دنیا میں جا کے اپنے آپ کو کہ جی میں آئی ایم دا اونلی کنٹری جو یہاں پہ پورے ریجن میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے, وہ چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے. چائنا تو بڑی دور کی بات رہی, ایک چھوٹا سا ملک پاکستان, اس کے پاس چھوٹی سی فوج, ٹھیک ہے, اور وہ جناب یہاں پہ اس نے اس کو 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں فارغ کر دی پوری ایئر فورس. تو یہ کی مطلب کہ ہن بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تو کی کرنا کی چاہتا ہے. یہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا بڑک مارنی, اچھا یہ ہندوستان نے بڑھ کے مار کے میڈیا سے بھی اور ادھر بھی, تو مودی کو نے یہ تاثر لے لیا کہ یہ ساری بات ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا, اس کا یہ سوچ تھی کہ سائز جو ہے وہ ڈپیکٹس جی اسٹرینتھ, کہ اب جتنا بڑا ملک ہے اتنا تکڑا ہوگا. بات یہ نہیں ہے, بات ہے کوالٹی آف مین پاور, یور ڈاکٹرین, یور اپنی جو نیشنل ایک کوہیژن اور اسٹرینتھ ہے, یور کاز آف وار کیا ہے, آپ کا کیا موٹیویشن ہے ٹو فائٹ دی وار, وچ کریٹس ول ٹو فائٹ. وہ پاکستان کے اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا اکراس دی بورڈ سارے بالکل اتحاد کے ساتھ 65 کی جنگ کی طرح کھڑے ہو گئے. تو مودی کو بہت ندامت ہوئی. ان کا ایک تو جو انٹرنل تھا وہ تھا شائننگ انڈیا, ایک اس کو اوپر وہ بھی پنکچر ہو گیا ایک قسم کا, آپ نے دیکھا اندر بڑے کسر نفسی نال کام لے رہے, پنچر تو زیادہ کو 3rd ڈگری تے نہیں جا رہے. اور نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایروگنس اور رونت اور یہ جو ایک غبارے میں وہ ہوا بھرتے رہے نا کہ ہم تو یہ کر دیں گے, ہماری ایک ایسی ہوگی, ایسے کنونشنل وار کے اندر بھی ہم BOQ کو لینا ہے, ہم نے اوپر سیور کر دینا ہے سی پیک, ہم بلتستان تک جائیں گے. وہ ان 4 دنوں میں ایسا پھٹا وہ غبارہ. 4 دن نہیں سر, 3 گھنٹے اور 45 منٹ. 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں, اور بلکہ اس سے بھی کم جو آپ کا وہ اس ایک رات کے اندر جو مسئلہ بنا نا بڑا, وہ ایسا پھٹا کہ میں نے اگلے دن بھی کہا کہ اس کے دھماکے کی آواز صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں گئی, اور ششدار ہوگی دنیا. آنیسٹلی یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ویسٹ میں ہوئے ہیں نا, آپ ابھی ان کا دیکھیں, یہ رافیل وغیرہ اور یہ ساری ایکوپمنٹ اور اسرائیل کے بیسٹ ڈرونز جو انہوں نے اپنی جنگ میں استعمال کیے تھے, S-400 کا کوئی مقابلہ نہیں سمجھتا تھا, ایئر کرافٹ کیریئر اس پہ جہاز لے لگا کے پھر رہا ہے. تو ان کو یہ ان 2 چند گھنٹوں کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے, اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ تھی. مودی کہتا نا ٹریلر, یہ ٹریلر ادھر سے بھی تھا, یہ ابھی باقی جو چیز باقی ہے. آپ ایسے نہ کریں, بیکاز پاکستان وار مونگرنگ تو کر نہیں رہا. آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, آپ نے اس کے اوپر بیس بنا کے ایک لمبا پلان بنایا. یہ چھوٹی سکرمش نہیں تھی, یہ لڑائی ایسے بارڈر کی نہیں تھی, یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک جیو پالیٹکس کا پلان تھا ٹو سیور چائناز ویسٹرن روٹس. یہ سی پیک والے, یہ جو فوراً گلگت سے گوادر ادھر 25,000 کلومیٹر, ادھر 2,000 کلومیٹر, چونکہ ساؤتھ چائنا سی میں آپ نے کنٹین کیا گیا ہے. آپ کی جو ہے انڈو پیسیفک کی ایک پالیسی آپ نے بنائی ہوئی ہے, آپ نے انڈیا کو پراپ اپ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان چند گھنٹوں کے اندر زیر ہوگی, اور دنیا بھی اس کے اندر حیران ہوگی. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چائنیز جو ملٹری ٹیکنالوجی, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اکنامکلی تو چائنا ایسے جا رہا ہے اور شاید یہ سپرسیڈ کر کے سپر پاور بن جائے, لیکن جہاں تک ملٹری ٹیکنالوجی کا ہے وہ شاید جو ہے ویسٹ ابھی بہت آگے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو جیمنگ اور یہ ان کے ریڈار سسٹم, سائبر وار میں ان کی, اور یہ جو ہے نا سپر سانک نہیں ہائپر سانک چیزیں, اور ابھی جو یہ PL-15 کے علاوہ وہ 17 اور اس سے بیانڈ بھی جا رہے ہیں, وہ تو انہوں نے ابھی ایکسپوز ہی نہیں کیا. اسی طرح J-35 کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جنگ میں استعمال اور تباہی ہو, لیکن انڈیا جو ہے وہ ہیل بینٹ ہے, بیکاز اس کو یہ نوشن تھا کہ یہ میں کروں گا تو یہ نیو نارمل بن جائے گا, BOQ ہم لے لیں گے, ہمارے افعال کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, ون سائیڈڈ ہے, پاکستان اندر سے یہ ہے, فوج کے خلاف لوگ ہیں, فلانا فلانا, سب کچھ اس کو ثابت ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی شاک ہے. دس از 63 ایئرز کے بعد. 1962 میں جو چائنی کے ہاتھوں ان کی ہزیمت ہوئی تھی, اس کے بعد یہ اگلی ہزیمت ہے. 63 ایئرز کے بعد ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے, اور 1971 میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ابھی ان کو ملا ہے, جو پرائم منسٹر نے بھی کہا.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے جن صاحب. اور میرے خیال میں ایک اور چیز بھی ہے جو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے جن صاحب یہ چیزیں، کہ جو ان کو سگنلز مل رہے تھے، میں اس کو سامنے ضرور لانا چاہوں گا، کہ جو انڈیا کی 2 سیٹلائٹس تھیں جہاں سے اس کو سگنلز مل رہے تھے، یا جہاں سے وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا تھا کہ میں ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری، اور میں بڑا آسانی سے جناب اوور کم کر جاؤں گا ساری چیزوں کو، پاکستان ایئر فورس کو یا ملٹری کو، یا فار دیٹ میٹر نیوی کو آلسو. وہ ہم نے دونوں اس کی سیٹلائٹس جو ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ان کے سگنلز جو تھے وہ جو پاس ہو رہے تھے ان کو ہم نے بالکل ڈسٹارٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹو بی آسان لفظ دس دینا کہ ہن اتنے انہوں نے سگنل ہی نہیں لب رہے جہاز والوں نوں، اور کاکپٹ جا بیٹھے جڑے ہیں نے انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے جانا کتنے، اور ویسے بھی 300 میل اندر سن انڈیا دے اندر، اتنے سن اگے ہی نہیں آ رہے سن. ٹھیک ہے، رافیل جو ہے نا ٹوٹل بلائنڈ ہو گئے. جی ہاں. اور یہ جو سائبر وار کا اٹیک ہوا یہ صرف جہازوں پہ نہیں ہوا، یہ ان کے پاور جنریشن سسٹم کے اوپر ہوا. 70% بجلی کوئی نہیں بڑے پورے ہندوستان. یہ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو ٹوٹل، وہ کہہ رہے تھے نا ہم تو آئی ٹی میں اسپیشلسٹ ہیں، ہم تو اس میں سائبر کے اٹیک ہم کر سکتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے. تو ہم ابھی بھی ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ اپنے غریب لوگوں کے اوپر دھیان دیں، اپنی معیشت اور تجارت کی طرف زور دیں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، پانی کے مسئلے میں پنگا نہ لیں، اور یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس کو، یہ بی ایل اے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو کرتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ بیٹھک وہ اٹھائی جائے گی. ابھی اللہ کے کرم سے یہ چائنا، افغانستان، پاکستان کی جو کامیاب میٹنگز ہوئی ہیں، یہاں بھی افغانستان میں بھی چائنا میں، یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے دی ڈے افغانستان اور پاکستان مل کے وہاں سے یہ اڈے ان کے جو دہشت گردی کے ہیں وہ نکال دے گا، تو آپ کی ادھر جو آرمی لگی ہوئی ہے وہ بھی سپیئر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے جی. ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، کیونکہ ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے یہ جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو یہاں پہ سنیک ان کرواتے ہیں، اور انڈیا والے کیونکہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور پھر واپس بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وی ہیو اے پورس بارڈر، بٹ دین اگین نو کنٹری کین سیکیور the borders 100%, but at the very same time I would say کہ جہاں پہ فینسنگ نہیں ہوئی وہاں پہ ہماری پوسٹیں جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل انٹیکٹ ہیں، اینڈ وی آر ورکنگ آن دیم. یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میں خیال کھل کے گل کر دوں 10 دفعہ انڈینز ہوں کہ بھائی وی آر کیپنگ این آئی آن آر بارڈرز 24/7، اور صرف بارڈرز پہ نہیں رکھ رہے کہ تاکہ آپ وہاں سے انفلٹر نہ کرا سکیں اپنے دہشت گردوں کو. یہاں پہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان پہ بھی ہم نے پوری سرویلنس رکھی جو ہماری لانگ آرم آف دی آرم فورسز ہے نا وہ تو افغانستان اینڈ بیانڈ بھی جاتی ہے، بیکاز یو ہیو دی کوریج. جنرل صاحب تسی ڈرائی جا رہے ہو. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، اور ہم جو ٹیررسٹ کے نیٹس ہیں جہاں سے وہ چلتے ہیں کرتے ہیں، اگر انڈیا کو، جیسے فیلڈ مارشل نے کہا کہ اگر انڈیا کو ہم نے ناخن چنے چبا سکتے ہیں، ان کو جرت نہیں ہمارے اوپر، تو یہ 1500 ریک کیسے آئیں گے؟ انشاءاللہ اس ایریا کو قوم ہوگا، افغانستان کے بھی فیور میں ہوگا. ابھی سی پیک بھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں نا ریلوے کی، تو آئی تھنک دس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ویری 1 منٹ میں بتاؤں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہیں نا، مثلا انہوں نے ان کی پارلیمنٹ بنائی ہے، ان کے ہائی ویز بنائے ہیں، ٹرانسمیشن لائن. دیر از نیور اے فری لنچ. ہمارے افغان بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ پاکستان کو 2 فرنٹ وار میں لے جانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ڈپلومیسی پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا ٹارگٹ صرف امریکہ اور یورپ نہیں ہونا چاہیے کنونس کرنا، بلکہ گلوبل ساؤتھ بھی ہونا چاہیے، جس میں امریکن ساؤتھ امریکہ اور افریقن کانٹیننٹ. گاٹ یور پوائنٹ جی.